بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم حصہ غزل میں تیسرے شاعر نواب مرزا خان دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا خان دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے تھوڑا سا ایک تعارف پیش کر دوں کہ مرزا خان جو تھے، مرزا خان دہلوی یا داغ جو تھے، نواب مرزا خان داغ دہلوی، اصل نام ان کا کیا تھا؟ نواب مرزا خان، اور تخلص داغ تھا، اور داغ ہی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نواب شمس الدین تھا۔ داغ ابھی 7 برس کے ہی تھے کہ والد فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ نے مرزا محمد سلطان ولی عہد شاہ دہلی سے شادی کر لی۔ چنانچہ داغ بھی والدہ کے ساتھ قلعہ معلیٰ میں چلے آئے۔ لال قلعے کے ماحول نے انہیں شعر و شاعری کی طرف مائل کیا۔ شروع میں ذوق سے اصلاح لی، عربی، فارسی، خوش نویسی اور شہ سواری میں مہارت پیدا کی۔ 1857 میں لال قلعے کی دنیا بدل گئی۔ داغ رامپور چلے گئے۔ نواب رامپور نے ان کی خوب قدر کی۔ آخری عمر میں حیدرآباد دکن پہنچے اور نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے۔ نظام نے انہیں دبی الدولہ اور فصیح الملک کے خطابات دیے۔ عزیز طالبات، کیا خطاب دیے ان کو؟ داغ دہلوی کو نظام نے انہیں دبی الدولہ اور فصیح الملک کے خطابات دیے۔ 1905 میں دکن میں انتقال ہوا۔ قلعہ معلیٰ میں پرورش اور نواب رامپور کی قدردانی کے سبب داغ کے مزاج میں ایک طرح کا اعتماد، توازن اور اعتدال ہمیں ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں رجائیت اور نشاطیہ رنگ غالب ہے۔ رجائیت کا مطلب عزیز طالبات امید ہونا، اور نشاطیہ کا مطلب ہی خوشی ہے۔ ان کا اسلوب بیان سادہ ہے۔ وہ روزمرہ اور محاورے کے برجستہ استعمال میں مہارت رکھتے تھے۔ دہلوی ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں معاملہ بندی کا لکھنئی رنگ ہمیں غالب نظر آتا ہے۔ ان کے شاگردوں کا جو سلسلہ تھا بہت وسیع ہے۔ یہ بات داغ کے لیے باعث اعزاز ہے کہ علامہ اقبال نے بھی ان سے اصلاح لی۔ انہوں نے 3 دیوان اور 1 مثنوی، کچھ قصائد اور رباعیات یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ تو تھا بیٹا ان کا مختصر سا ایک تعارف۔ اب باقاعدہ ہم ان کی غزل نمبر 1 کریں گے۔ غزل نمبر 1 کا پہلا شعر ہے: پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ پھرے من واپس چلے گئے، پلٹ گئے، اجل من موت۔ مفہوم: میرا دوست میری طرف آتے آتے واپس پلٹ گیا، اے موت تو کہاں مر گئی۔ عزیز طلبات، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم روایتی شاعری میں ہم محبوب کو مذکر ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم نے لکھنا بھی اس کو مذکر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی میرا دوست میری طرف آتے آتے واپس پلٹ گیا، اے موت تو کہاں مر گئی۔ اس بات سے کون واقف نہیں کہ مسرت اور شادمانی کے ایام پل بھر میں گزر جاتی ہیں، جبکہ درد و الم کی گھڑیاں کاٹے بھی نہیں کرتی، اور جب انتظار طویل ہوتا چلا جائے تو ہر ساعت موت کی سی سختی کا احساس دلاتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت بڑھے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ شاعر اس کیفیت کے پیش نظر کہتا ہے کہ میرا دوست جو ہے، میرا وہ محبوب ہے جس سے ملنے کا عہد کیا تھا، جس نے کیا کیا تھا؟ ملنے کا عہد کیا تھا۔ یہاں آتے ہوئے نہ جانے کس مصلحت یا کسی دنیا کے خوف سے واپس پلٹ گیا ہے، یعنی میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، حالانکہ اس نے میرے سے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا آنے کا۔ شاعری اس حالت میں انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے موت کی آرزو کرنے لگتا ہے، لیکن موت بھی انسان کی اپنی خواہش پر تو نہیں ہے، کیونکہ موت کا وقت تو مقرر ہے، اور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس کا ہر دور تک، اور کہتے ہیں کہ جو جس چیز کی وہ خواہش کر رہے، یعنی محبوب تو اس سے ملنے سے وہ واپس جو ہے وہ راستے سے لگتا ہے وہ واپس چلا گیا۔ اب وہ کس چیز کی خواہش کر رہا ہے؟ موت کی، اور موت بھی کیا ہے؟ اسے دور تک اس کا کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا شاعر پکار اٹھتا ہے کہ اے موت، دوست کی جدائی سے میں انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں توقع تھی کہ تو مجھے اس رنج و الم سے نجات دلائے گی، لیکن تجھ پر نہ جانے کون سی آفت آ پڑی ہے کہ تو بھی میری ہمدردی کو نہ آ سکی۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاعر جو ہے بہت زیادہ اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ مجھے جو ہے جو ایک چیز، جو دونوں چیزیں مجھے نہیں مل رہی، اور جس چیز کی دونوں وہ خواہش کر رہا ہے۔
کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے انتظار موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اس شدید کی انتظار کی شدت میں اتنی زیادہ وہ شدت اتنی زیادہ تھی کہ اب شاعر جو ہے وہ شاعر یا عاشق اس سے اس کی زندگی بھی بدل گئی. اب دونوں کی خواہش کر رہے, دونوں سے نہیں مل رہی, تو وہ کیا کر رہے, مہینے وصل کے گھڑیوں کی سوت اٹھتے جاتی ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. عزیز طلبات دوسرا شعر دیکھیے. نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی, نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی, بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. اے محبوب تم نے یہ نہ سمجھا کہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے, تم نے آنے میں بہت دیر کر دی. اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے, انتظار کی گھڑیاں انتہائی جان لیوا ہوتی ہیں. انتظار کسی عزیز ہستی کا ہو یا کسی خاص لمحے کا, انسان اس کو پا لینے کی کیا کرتا ہے, اس کی جستجو میں ایک ایک پل جو ہے بے قرار بے چین ہو کر گزارتا ہے اس میں. شاعر نے اس جذبے کے پیش نظر کہا ہے کہ اے آنے والے, تو نے آنے میں بہت دیر کر دی, اور اتنی دیر کر دی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ کیا ہو گیا, چھلک گیا. تیری آمد سے مایوسی دراصل زندگی سے مایوسی بن کر رہ گئی ہے. جیسے کیا کہا شاعر نے, تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ انتظار کرنے والے کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور وہ زندگی سے منہ موڑ لے گا. شاعر اس شعر میں یہ احساس اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کر کے کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ منتظر شخص کے لیے انتظار کے یہ لمحات قیامت سے کم نہیں ہوتے. شعر نمبر 3 دیکھیے. سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو, وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے. بڑا خوبصورت شعر جو ہے یہ دا کا ہے. مفہوم دیکھیے, یہ جو بات دوست کو سنانے والی تھی وہی گفتگو کے درمیان رہ گئی. بڑا سوچا تھا کہ جب محبوب سے ملوں گا اس سے یہ بھی کہوں گا, یہ بھی کہوں گا, یہ بھی کہوں گا, گلے شکوے بھی ہوں گے, سب کچھ گیا. لیکن کیا ہوا, جیسے ہی محبوب سامنے آیا تو پھر جو ایک پہلے جو سوچا ہوا تھا وہ سارے کے سارے دھری رہ گئی, اور وہ بات جو کہنے والی تھی وہ ان سے نہ کہہ سکا. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو بہت اہم سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے اسے اپنے دوستوں سے اس کا ذکر ضرور کرے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات وہی بات بار بار نوکے زباں آ کر رک جاتی ہے. اس رکاوٹ کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ بات انسان کے اپنے نقطہ نظر سے بڑی اہم صحیح, لیکن اسے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں مخاطب اسے غیر اہم نہ سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے. دوسری صورت کیا ہوگی عزیز طالبات, کہ کسی دوست کی گفتگو کی لطافت اور اس کی قربت کی لذت اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتی. شاعر کا کہنا ہے کہ جو بات دل میں سوچ کر رکھی تھی کہ آج جب اپنے دوست سے ملاقات ہوگی تو اس سے ضرور کہہ دوں گا, لیکن جیسے اس کا سامنا ہوا سارے منصوبے کیا ہو گئے, دھرے کے دھرے رہ گئے. اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے اس کی طرف توجہ ہی, اور اس کی جو میٹھی میٹھی باتوں نے اس طرف توجہ ہی نہ ہونے دی. بار بار جو ہے بارہا موقع آیا کہ دل کی بات کہہ دی جائے, لیکن ایسے لگا جیسے دوست کے سامنے ضرورت گفتار ہی چھن گئی ہو. ایک اور شاعر نے اس بارے میں کہا, دل میں یہ ارادہ تھا یوں کہتے جو یار آتا. شعر نمبر 4. میرے آشیاں کے تھے تو 4 تنکے, میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے, چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے. میرے گھونسلے کے 4 ہی تنکے تھے, آندیاں آئیں تو انہوں نے پورا باغ ہی اجڑ دیا. اصل میں یہ اگر ہم دیکھیں یہ دا کا یہ شعر جو ہے تو اس کے پس منظر ہے, تو پہلے 3 اشعار جو ہمارے گزرے وہ محبوب عشق مجازی کی طرف ہی جا رہے تھے, اور یہ جو شعر ہے یہ اب کیا ہے, یہ جا رہا ہے آپ کے سیاسی حالات, معاشرتی حالات کی طرف. داغ دلوی نے اس سادہ سے شعر میں بڑی گہری بات کی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ طوفان باد بارہ میں محض گھونسلے ہی نہیں گرتے, بعض اوقات درخت بھی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں. پرندوں کی کائنات ان کے آشیاں ہوتے ہیں, دیکھو پرندوں کی کائنات ان کے کیا ہوتی ہیں, آشیاں ہوتی ہیں. وہ اس کے بکھرنے سے بے حد مایوس ہو جاتی ہیں. حالانکہ اگر چمن سلامت رہ گیا تو وہ کسی اور شجر پر چند دنوں کی مدد سے نیا نشمن بنا سکتے ہیں. ذاتی سطح سے آگے اگر اس شعر کو اجتماعی حوالے سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ جنگ آزادی کے موقع پر برازیل کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جاگیریں, جائیدادیں, آرام و آسائش کی خاتمے کی بات کرتے ہیں کہ جبکہ انگریز سامراج کی سازشوں اور لوٹ کو سوٹ نے پورے ملک کو کیا کر دیا تھا, اجاڑ کے رکھ دیا تھا, اور وہ ملک جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی بہت بڑی سلطنت سمجھا جاتا تھا غیروں کے تصرف میں آ گیا تھا. شاعر کے خیال میں جب وطن ہی نہ رہا تو اپنے گھر بار کے اجڑنے اور اس کے برباد ہونے کی کیا صحت رہ جاتی ہے. دا کا یہ شعر بظاہر بہت سادہ مگر مفہوم کے اعتبار سے بلاغت اور جامعیت کا حامل ہے. بظاہر اردو شاعری میں
مستقل روایتی الفاظ کے ذریعے بات کی گئی. اشیاء، تنکے، چمن، آندیاں، ان الفاظ میں صنعت میرات النظیر بھی ہے، مگر ظاہری الفاظ کے پس پردہ سیاسی اور اجتماعی حوالے سے جو اشارے کیے گئے وہ شعر کو کیا کر رہے ہیں، نئی معنویت عطا کر رہے ہیں. اس کا شعر نمبر 5 جو تھا بیٹا وہ تھا نہیں کھیل ادا یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. یہ اس میں کیونکہ تخلص سے استعمال ہوا تھا تو یہ امکانی نقطہ سے نہیں آتا، لیکن اس کی تشریح ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ باقی اشعار میں ہمیں کرنے میں آسانی ہو جائے. اردو زبان دنیا میں دو تین بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے. مسلمانوں نے برازیل کی تہذیبی میراث میں جہاں ہزار سالہ حکومت اور صوفیہ کے انتھک کاوشیں شامل ہیں، وہی زبان بھی ان کے علمی و لسانی مزاج کی آئینہ دار ہے. اردو زبان کے خد و خال اس وقت نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے جب مسلمانوں اور برازیل کے مقامی لوگوں میں باہم گفتگو کا آغاز ہوا. عربی اور فارسی مسلمان کی اپنی زبانیں تھیں، پھر جب مقامی بولیوں کے ساتھ ان زبانوں کے الفاظ و محاورات کا میل جول ہوا تو ایک نئی زبان کی ابتدا ہو گئی. دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ اور لہجوں سے مزین یہ زبان اپنی نزاکت اور وسعت کے پیش نظر شعراء کی منظور نظر ٹھہری. داغ بھی اردو کے عاشق ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ 4 لفظ بولنے سے اردو زبان پر دسترس حاصل ہو سکتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے خیال میں اردو زبان کی نزاکت کو سمجھنے، ان کے محاورات کی خوبصورتی لطف اندوز ہونے اور اس میں اظہار کی وسعتوں کو پا لینے کے لیے عمر درکار ہوتی ہے. گویا یہ معمولی زبان نہیں بلکہ اپنی وسعت اور افادیت کی وجہ سے یہ اپنے بولنے والوں سے ایک مدت کی ریاضت کا مطالبہ کرتی ہے. اصل میں داغ کو اس بات پر فخر تھا کہ ان کا تعلق کلہ معلیٰ سے ہے، وہ اردو کی گود میں پل کر جوان ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ داغ کہہ کر انہوں نے تعلیق کا اظہار کیا، یعنی بلا شبہ داغ کے لیے یہ تعلیق جائز تھی، لیکن کیونکہ زبان دانی ان پر ختم تھی. ہندوستان بھر کے سینکڑوں شعراء ان سے اصلاح لیتے تھے اور داغ کا شاگرد ہونا باعث فخر و سعادت سمجھا جاتا تھا. اقبال نے بھی ابتدا میں داغ سے اصلاح لی تھی تو اپنے نام کے ساتھ جو تھے داغ دہلوی تلمیذ داغ دہلوی بھی لکھا کرتے تھے. بعد ازاں اقبال نے داغ کی وفات پر ایک مرثیے میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا. اس لیے جو ہے عزیز طالبات، یہ آج نواب مرزا خان دہلوی کی پہلی غزل تھی جس کے 5 اشعار ہیں. اس میں سے 4 اشعار کی تفصیل کے ساتھ اور 5ویں اشعار کی تھوڑی سی وضاحت کر دی گئی تاکہ آپ کے سامنے 5 اشعار جو ہے وہ واضح ہو جائیں.